بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. My dear students, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے پوسٹ نبوہ میجر ایونٹس. اس میں بہت سارے ایونٹس ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، اور جو آج کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ ایونٹ ہے پڑھنے کے لیے تو وہ ہے جرنی ٹو طائف. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سوشل بائیکاٹ کرنے کے بعد جو وہ ان پہ جو وہ بائیکاٹ کیا گیا تھا، جب اس کو اٹھانے کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعوت کے لیے بہت سارے علاقوں کو انتخاب کیا جو مکہ سے دور دور علاقے تھے. چونکہ اس سال بہت سارا وہ نقصان ہوا تھا ہر ایک اعتبار سے، تو اس سال میں جس سال سوشل بائیکاٹ ختم کیا گیا تھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور ابو طالب بھی وفات ہوئے، تو عام الحزن اس سال کو کہا جاتا ہے. تو اس کے بعد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرح گئے، اور it was in 619 CE, 10 years after receiving his mission from his Lord. The Prophet sallallahu alaihi wasallam resolved to go out and work in the neighboring areas. The first of these areas was Taif. یعنی ان جتنے سارے نزدیکی علاقے تھے ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے گئے، اور ان میں جو ہے جو نزدیک سب سے علاقہ مانا جاتا تھا اینڈ دیٹ واز طائف، اباؤٹ 60 kilometers فرام مکہ. تو یہ طائف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ. تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جو وہاں کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، چیف آف ثقیف، ان کے پاس چلے جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعوت دیتے ہیں، لیکن وہ دے ریجیکٹڈ دا آفر، وہ دعوت نہیں مانتے ہیں. پھر اس کے بعد دا پروفٹ ٹرائی ٹو ایڈریس دا کامن پیپل آف طائف، بٹ دے آلسو ریفیوزڈ ہم، اور وہ بھی نہیں سنتے ہیں، اور انسٹڈ کے سننے کے بجائے وہ دے ابیوزڈ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ پیلٹڈ ہم ود اسٹونز موسٹلی آن ہز لیگس. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا کرتے ہیں، وہ بہت سارے سنگ باران وہاں پر کیا جاتا ہے، تو اور گالی گلوچ وہ دیتے ہیں بہت سارے، یعنی ان پہ وہ وہاں پر ظلم کیا جاتا ہے. اینڈ the prophet bleed profusely, but when he was too weak to walk and sat down, they raised him up by his shoulders and pelted again. اس پہ بہت سارا وہ ظلم کیا گیا اس ٹائم. وہاں کے ان نادانوں نے، وہاں کے ان جتنے سارے وہ وہاں کے نوجوان جو لوگ تھے، انہوں نے بہت حد سے زیادہ ظلم کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ سہنے کے بعد جب وہ اس کو وہاں سے بگایا جاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جو ایک گارڈن ہوتا ہے عتبہ شیبہ، انہی کا وہ گارڈن ہوتا ہے، تو وہ جو سن ہوتے ہیں، سنز آف عرابیہ، ہاں. تو پھر وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ایک درخت کے سہارے سے وہاں اپنے آپ کو سنبھلاتے ہیں. تو زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ ان کے لیے آپ دعا کیجئے تاکہ نیست نابود ہو جائے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں انسانیت کو ختم کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو انسانیت کو بچانے کے لیے مجھے مبعوث کیا گیا. تو ہو سکتا ہے انہوں نے میری بات نہیں سمجھی، لیکن ان کے پشتوں میں سے جو ذریت نکلے گی وہ مجھے سمجھے گی. اور وہی اسی دعا کا جو ہے وہ اثر ہے کہ آج وہاں طائف میں بہت سارے علماء دین پیدا ہو چکے ہیں، اور وہاں پر دین کی بہت ہی وہ کام ہو رہی ہے، اور دین کا پرچار وہاں سے ہو رہا ہے، اور بہت ساری کتابوں کو وہاں پر وہ ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے، اور بہت ساری کتابوں کو لکھا جاتا ہے، اور تمام دنیا میں ان کتابوں کو پھر پہنچایا جاتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس جو ہے الاسرا اینڈ المہراج، یعنی جو دا میریکلس نائٹ جرنی فرام مکہ ٹو دا مسجد ان جیروسلم اینڈ دا ایکسینٹ ٹو دا spheres of heaven. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام سے یعنی مکہ سے ان کا سفر
فلسطین جروسلم تک اور وہاں پر مسجد اقصی جو ہے وہاں تک، اور پھر مسجد اقصی سے ان کو آسمانوں کا سیر کرایا گیا، تو اس کو ہم معراج کہتے ہیں۔ رات کے ایک حصے میں یہ سب کچھ کیا گیا، اینڈ اس میں ہمارے نبی کے وسلم کے ساتھ تھے جبرائیل نبی علیہ السلام، اور ان کو سواری پر لے لیا گیا اس ٹائم، جس سواری کا نام ہے البراق۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پہنچایا گیا مسجد اقصی، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی، تمام پروفٹس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز اس ٹائم پڑھائی، اور اس کے بعد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے ان کو لے لیا، اینڈ دین ہی واز کیریڈ ٹو سدرۃ المنتہا پر ان کو لے لیا گیا، اینڈ ہی واز شون البیت المعمور ان کو دکھایا گیا، اور اس کے بعد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ ان کو پہنچایا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے وہ جو وہاں پر جو ہم تشہد میں بھی پڑھتے ہیں اتحیات للہ والصلوات والطیبات، تو اس چیز کو ہم وہاں پر پڑھتے ہیں، وہ چیزیں باتیں ہو گئی، اور یہاں پر ہی ہمارے اس امت کے لیے 5 نمازوں کا انتخاب کیا گیا، اور بھی بہت ساری چیزیں یہاں پر میراکلسلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی، اور جن کے بارے میں پھر وہ جبرائیل سے پوچھتے تھے، تو جبرائیل علیہ السلام ان کو وہ بولتے تھے اس بارے میں۔ تو لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ایونٹ جو تھا یہ پوسٹ نبوہ یعنی نبوت کے بعد یہ سارا ہو گیا اس ٹائم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے خاص کو آسمانوں کا جو وہ سیر کرایا، اور اس کا جو ہے اس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو نبوت کا جو سسٹم تھا اس پہ پورا وہ دکھایا رب العالمین نے اپنے اس بندے خاص کو، تاکہ جو آگے والا مشن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا وہ اس کی ایک کنکریٹ بنیاد بنے، اور اس کا جو وہ پوری طرح سے دنیا میں چھا جائے، جس مشن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا۔ تو اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں ہیں، کیونکہ ایز پر سلیبس جو ہے ہمیں اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں کہاں لیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کیا مطلب ہے اس چیز کا اسرا اور معراج کا۔ اس کے بعد جو ہمارے سلیبس میں جو ہے اور ایک چیز ہے وہ ہے پلیجز آف عقبہ۔ تو ہمیں جو ہے یعنی یہ بھی پلیجز آف عقبہ جو ہو گئی ہے، یعنی ہمارے مدینہ شریف میں ان یثرب the people heard that there is a man in Makkah named Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم and he is the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, and they felt the curiosity to see him۔ مدینہ کے لوگوں میں یہ ایک وہ تمنا ان کے دلوں میں ہوئی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے۔ اور دوسری بات یہ کہ اسی سال 617 CE میں وہاں پر ایک 2 قبیلے وہاں پر مدینہ میں تھے، اوس اینڈ خزرج، بہت معروف قبیلے تھے، ان کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے، اور یہ لڑائی جو ہے یہ جنگ کا وہ رخ اختیار کرتی ہے۔ اس کو ہم وار آف بوآت کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے، اور اس میں وہاں پر بہت سارا ٹینشن ہو جاتا ہے، بہت سارے پرابلمز وہاں مدینہ میں ہو جاتی ہے، اور مدینہ کے لوگ چاہتے ہیں کہ کسی نیوٹرل پرسنالٹی کو لایا جائے، کسی نیوٹرل پرسن آف اتھارٹی کو لایا جائے، جو ان معاملوں کو ان میں جو یہ پرابلم اوس اور خزرج میں جو ہو رہی تھی تو اس کو وہ سارٹ آؤٹ کرے۔ اور انہوں نے اس چیز کے لیے کوشش کی کہ ان کو پتہ چلا تھا کہ مکہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو آئے ہے، اور وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے رسول اور نبی ہے، تو انہوں نے پھر اس چیز کے لیے کوشش کی۔ ان 1620 CE 6 men from Yathrib visited مکہ، یعنی مدینہ سے 6 آدمی آ گئے اور وہ مکہ گئے۔ They saw the prophet who invited them to Islam. 5 out of these 6 men accepted Islam. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر دیکھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی طرف دعوت دے دی، اور ان 6 آدمیوں میں سے 5 نے ایمان لایا اس ٹائم۔ In 1621 CE some more persons came from Yathrib and they met the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم at Aqaba and were converted to Islam۔ اور بھی بہت سارے لوگ آ گئے تھے 621 میں، اور وہ بھی مسلمان ہوئے۔ They expressed the desire that some scholar should be deputed to go with them to Yathrib, who should preach the new faith to the people of Yathrib۔ اور انہوں نے اس ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سمجھو ایک قسم کا وہ التجا کیا کہ آپ کسی ایک اسکالر کو ہمارے یہاں بھیجے جو ہمیں مدینہ میں جو دین کی دعوت دے دے۔ تو نبی کے وسلم نے اس ٹائم دا پروفٹ ڈیپوٹیڈ مصعب
ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو وہاں بھیجا گیا دعوت دینے کے لیے. تو پھر اس کے بعد ان 622 CE a large delegation came from Yathrib to perform this annual pilgrimage. حج کے لیے آئے تھے وہاں سے بہت سارے لوگ. It comprised of 73 men and 2 women. They met the Prophet Muhammad at Aqaba and took the pledge known as second pledge of Aqaba. تو یعنی اس وہاں پر وہ جو ایک پلج ہوئی ہے, تو یہ عقبہ ایک جگہ کا نام ہے وہاں پر ایکچولی. تو وہاں پر یہ پوری طرح سے مدینہ کے ان لوگوں نے نبی کے وسلم کو یہ دلاسا دلایا کہ آپ, دلاسا کیا, یہ وعدہ ان کے ساتھ ہو گیا کہ آپ مدینہ آئے تو ہم آپ کو وہاں پر پوری پروٹیکشن کریں گے اور آپ وہاں جو ہے آپ ہمارے ہی ساتھ وہاں رہے. تو پھر اس کے بعد جو ہے اس پلج کے بعد سیکنڈ پلج آف عقبہ جو ہوئی ہے, اس کے بعد یہ پورا طے ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینہ جا رہے ہیں ہجرت کر کے, اور پھر اس کے بعد وہاں سے پھر آگے کیا ہوتا ہے وہ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں ہم پڑھیں گے ہی. لیکن اس کے بعد اس چیز کی اللہ تعالیٰ کی بھی اس میں ول تھی, اللہ تعالیٰ کی بھی اس میں چاہت تھی. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام پہنچایا وحی کے تھرو سے کہ آپ ہجرت کریں فرام مکہ ٹو مدینہ. تو یہ کچھ تھے جو ہم پچھلے 2-3 دن سے ہم پڑھ رہے ہیں دس پوسٹ نبوہ یعنی میجر ایونٹس. اس میں اور بھی بہت سارے ایونٹس اس میں ہوئے ہیں اس والے یعنی نبوت کے بعد جو بھی کچھ مکہ میں ہوا ہے, جن سے جو سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. تو آپ خود بھی ان کتابوں کو دیکھ سکتے ہو اور وہاں سے آپ کو وہ بہت سارے اور انفارمیشن بھی آپ کو مل سکتے ہیں. لیکن سلیبس کے اعتبار سے جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے کوشش اتنی کی کہ آپ کو اتنا ہی ہم یہاں پر پڑھیں. اب ہمارے اس ٹاپک کا اس یونٹ کا جو ایک ٹاپک رہ جاتا ہے دیٹ از ہجرہ آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم, کل انشاءاللہ یا نیکسٹ ٹائم جب بھی ہماری کلاس ہوگی تو اس ٹائم انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ وہ جو ہے وہ ٹاپک بھی ہمارا کمپلیٹ ہو جائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین یا رب العالمین.